کی معاونت کرنا ہے، اور یہ ان کے شعار میں سے، ان کی علامات میں سے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب جو ان کو تسلیم کرے، ان کے مذہب میں ان کی مدد کرے، ان کی تعداد کو بڑھائے، تو پھر اپنا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کن لوگوں سے محبت کر رہا ہے اور کن سے دشمنی کر رہا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کفار سے ان کے خصوصی تہواروں میں، سنیے ذرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو، مسلمان کے لیے حلال نہیں وہ کافروں میں، کافروں کا ساتھ دے ان کے تہواروں میں، ان کے لباس میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے غسل کرنے، آگ جلانے کے طریقے میں۔ کوئی عمل جو کافروں کا خاص عبادت کا عمل ہے، ان کا مذہبی شعار ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان سے مشابہت کرے۔ وہ اتوار کے دن چھٹی کریں تو مسلمان کو جائز، وہ جمعے کی چھٹی کینسل کر کے اتوار کی چھٹی کر دے، یہ کافروں کا عید ہے۔ وہ میلادی سال کو استعمال کرے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں وہ تاریخ میلاد کو استعمال کرے، انہیں چاہیے وہ تاریخ ہجری کو استعمال کرے۔ تاریخ کے اندر ان کی مخالفت کرنا، لباس میں ان کی مخالفت کرنا، عادات میں ان کی مخالفت کرنا، اعمال میں ان کی مخالفت کرنا، ان کے تہواروں میں مخالفت کرنا مسلمان پر واجب ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کفار کے کسی شعار کے اندر ان کا ساتھی بنے، ان کا ساجی بنے۔ اور مسلمانوں میں سے جو بھی اس تہوار کو مناتا ہے اس کی معاونت نہ کی جائے، اس کو روکا جائے، یہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ صوفی بن کے گزارا نہیں ہو سکتا، انہیں اپنی قبر سے جانا ہے جی، میں اپنی قبر سے جانا، کسی کے مذہب کو نہ جی چھیڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو۔ یہ دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ دین محمد کریم کا دین نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کیا میرے نبی نے، کتنے لوگوں کے مذہب کو چھیڑا چھاڑا، چھیڑ چھاڑ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کفار نے کہا یہی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری اس دعوت نے ہمیں گھر گھر کے اندر لڑوا دیا، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، بچی ماں سے لڑ رہی ہے، ماں بچوں سے لڑ رہی ہے، تو نے تو ہمارے گھر میں فساد برپا کر دیے۔ حالانکہ نبی نے نعوذ باللہ فساد برپا نہیں کیا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت کفار کے ساتھ چھیڑ چھاڑی ہے۔ جس کو تم پوج رہے ہو وہ الہ، جس کو میں پوج رہا ہوں وہ الہ ہے، یہ مسلمان کا مذہب نہیں۔ تو نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں، ٹھیک ہے اپنی اپنی قبروں میں جانا، لیکن مسلمان پر واجب ہے جہاں اسلام کے خلاف عمل کیا جائے اس کی روک تھام ہونی چاہیے یا نہیں۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ کا گھر ہے، اس کی یہ 4 دیواری باؤنڈری ہے، ایک آدمی کھڑا آپ کے گھر کے اندر نہیں جا رہا، باہر کھڑا باؤنڈری پہ سے اینٹیں توڑ توڑ کے اپنی ٹرالی پہ رکھ کے گھر لے جا رہا ہے، کہو گے انہیں اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، کرتا رہے جو کرتا ہے، یہی کہو گے یا گل لگ جاؤ گے اسے؟ میری دیوار تو اٹا لا کے دن دیہڑے لے جانا مولوی صاحب، میں کیویں چپ رہا، میں کیسے برداشت کروں؟ میری دیوار کی اینٹیں اتار کے لے جا رہا ہے، تجھے اپنی دیوار سے اٹھائی جانے والی چند اینٹوں پہ تو غیرت آتی ہے، رب کی اتاری ہوئی شریعت کی احکامات کو بدلا جائے تیرے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا۔ تجھ سے بڑا دیوس بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، تجھ سے بڑا بھی اور کوئی بے غیرت ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے حکموں کو توڑا اور موڑا جائے، اور تو کہے جی انہوں نے اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، لتر پہن لگے پھر دونوں نہیں پہن رہے، ایک نو مار پھر دونوں پہ آتی ہے، یہ نہیں ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نیکی کی طرف دعوت دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے پھر اللہ کا تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا، تم دعائیں کرو گے رب تمہاری دعائیں۔ آج ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، کیوں؟ رو رو کے تھک جاتے ہیں مسلمان، دعائیں قبول کیوں؟ جو مرضی کرے، کوئی قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے چپ کر کے پاس سے گزر جائیں گے، سگریٹ پی رہا ہے چپ کر کے گزر جائیں گے، چوری کر رہا ہے چپ کر کے گزر جائیں گے، بھائی کے گھر میں ڈش انٹینا لگ گیا کوئی پرواہ نہیں، بھابھی بے پردہ پھر رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، شادی ہندوؤں جیسی ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، شکل مجوسیوں جیسی بن رہی ہے پرواہ نہیں، اپنا مذہب نہ چھیڑو، بس کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں، اللہ اللہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس صوفی کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اگر کوئی یہ تہوار مناتا ہو اس کو روکنا مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ یہ برائی ہے اور برائی سے منع کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ہم ان کے تہواروں میں کفار کی مشابہت نہیں کرتے تو اسی طرح مسلمان کی اس سلسلے میں مدد اور اعانت نہیں کی جائے گی جو کفار کی مشابہت کر رہا ہو، بلکہ اسے روکا جائے گا۔ ایک عالم دین ایک مسلمان ملک میں ایک پھول بیچنے والے کی دکان پر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نے مسلمان پھول فروش نے 14 فروری کو منائے جانے والے ویلنٹائن ڈے کے لیے پوری تیاری کر رکھی ہے۔ پوری دکان میں سرخ رنگ کے قالین ہے، سرخ رنگ کا پینٹ ہے، اور اس کے ملازم سے جب پوچھا اس نے کہا جی ہم تو 14 فروری کے آنے سے پہلے اپنے کاروبار کی پوری تیاری کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا شراب فروش ایک شریف آدمی اس کو اپنے گھر کی دوسری منزل کرائے پہ دے دے اور کہ دیکھو جی میں تو کچھ نہیں کر رہا نا، وہ بیچ رہا ہے میں تو کرایہ لے رہا ہوں، تو اس پر بیماری کے اندر اس برائی کے اندر برابر کا شریک ہے۔ اس دن کو تجارت کرنے والے ان کے طور طریقوں پہ عمل کرنے والے ان کی برائیوں اور گناہوں کے اندر پوری طرح شامل ہیں، اتنے ہی گناہگار ہیں جتنے وہ برا کام کرنے والا گناہگار ہے۔ اور مسلمان ملکوں کی کیفیت یہ ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کو دکانوں پہ پھول نہیں ملتے، وہ پھول جس کی عام قیمت عرب ملکوں کے اندر $1.5 ہے 14 فروری والے دن یہ $10 کا بکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ مسلمان مدرسوں میں آپ سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں، لڑکیاں ہیں سرخ ڈریس کے اندر، یہاں اپنی گالوں کے اوپر دل بنایا ہوا سرخ رنگ کا اور اس کے اندر لکھا ہوا آئی لو یو۔ ویلنٹائن ڈے کو کارڈ جاری کرتے ہیں جس پہ آئی لو یو کے یہ جملے لکھے ہوئے، یہ جنسی بدماشی کے جملے عام کیے جاتے ہیں۔ اس دن ہر طالبہ اپنی سہیلی کے ساتھ پہلے سے متفق ہو کر آتی ہے، وہ سرخ رنگ کا لباس پہنتی ہے، یہ سرخ رنگ کا لباس پہنتی ہے، وہ سرخ پرس لٹکا کے آتی ہے، یہ سرخ پرس لٹکا کے آتی ہے، یہ اپنی سہیلی کے لیے سرخ پھول لاتی ہے اور وہ اس کے لیے سرخ غبارے لے کر آتی ہے۔ یہ تمام یہود و نصارہ کی، امریکہ اور برطانیہ جیسے یورپ کے گندے معاشرے کی تقلید ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ان کے طور طریقوں پہ چلنا جائز نہیں۔ اپنے بچیوں پہ نظر دوڑائیے، اپنے بچوں پہ نظر دوڑائیے، جو چینل آپ کے گھروں میں چل رہے ہیں ان پہ نظر دوڑائیے، کہیں یہ آپ کے بچوں کی بربادی کا راستہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں افسوس اور مصیبت کی بات یہ ہے، باپ کو یہ فکر رہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا بڑا آفیسر بن جائے، MBA کر لے، بڑے عہدے پہ لگ جائے، اور اگر لگ جائے ہم کہتے ہیں جی بڑی کامیاب زندگی ہے، اولاد اچھے عہدوں پر ہے، بڑے سکون سے جی رہے ہیں۔ یہ ٹینشن بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، تاجر تو بن گیا، یہ مسلمان بھی بن جائے، یہ ٹینشن بہت تھوڑوں کو ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم پوری کائنات کا اگر بادشاہ بھی آپ کا بیٹا بن گیا ہے، آپ اپنی قبر میں چلے گئے ہو، اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا۔ اور اگر یہ مسلمان بچہ بنا کر گئے ہو، اس کو نمازی پرہیزی بنا کر گئے ہو، آپ مر گئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جنت میں ہے، وہ اچانک اور بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ مالک سے سوال کرتا ہے ربا میرے تو اعمال نہیں ہیں، اعمال تو ختم ہو گئے ہیں، میں تو جنت میں آ گیا ہوں، اب میرے درجات کیوں بلند ہو رہے؟ جواب ملتا ہے تیرا بیٹا پیچھے تیرے لیے دعائیں کرتا ہے، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تیرے درجوں کو بلند کر دیا۔ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کیجئے۔ اور ویلنٹائن ڈے کے کچھ خاص دینی طریقے بھی ہیں جن کے اندر کارڈوں پر عشقیہ اور محبت کے اشعار چھپے ہوئے، شعر و شاعری چھپی ہوئی عزیز و اقارب اپنے محبوب لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کہیں پر مضحکہ خیز تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور اس دن 14 فروری کے دن رقص و سرود کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، گانے اور ساز، شراب اور بے حیائی بدکاری کے کام ہوتے ہیں، ملینوں ڈالر کے پھول بیچے جاتے ہیں جو آپ اس میں عشق مشوقی کرنے والے ایک دوسرے کو انعام کے طور پہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائنی بنانے کے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تمام طریقے اہل اسلام کے طریقے نہیں ہیں بلکہ کفار کے طریقے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ڈش انٹینے کی لعنت کی وجہ سے، اس میڈیا کی گندی ترقی کی لعنت کی وجہ سے
سے اب یہ یوم محبت کا تہوار مسلمان ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر منتقل ہو چکا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں۔ اس دن خرابی اور بے حیائی کے مناظر ہمیں اپنے اسلامی ملکوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔